سو آئیے خدا کے کلام میں سے ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب جو ہے ایک بہت خوبصورت جو ہے اس پیراگراف کے اندر یوحنا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اور تم ڈالیاں ہو. یہ ساری تصویر جو ہے اس پیراگراف کے اندر ہے, اس باب کے اندر ہے. اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اسے کاٹ ڈالتا ہے. سو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس درخت کی کیا ہیں؟ ہم ڈالیاں ہیں. اور جو اس میں قائم رہ کر پھل نہیں لاتا, یعنی جو مسیحی ہو کر, ایماندار ہو کر, مقدسوں کی جماعت ہو کر اس میں راست بازی کے پھل یا ایمانداری کے طور پر توبہ کے موافق پھل نہیں لگتے ہیں, راست بازی کے پھلوں سے وہ خالی ہے, تو بائبل فرماتی ہے کہ وہ کاٹ ڈالا جائے گا. لیکن جو ڈالی پھل لاتی ہے باپ اس کو چھانٹے گا تاکہ زیادہ پھل لائے. اس دوسری آیت کے اندر 3 باتیں خداوند کے کلام میں سکھائی گئی ہیں. آئیے ہم ان کے اوپر بات کریں گے. پہلی بات ہے کہ جو بے پھل ڈالی ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے, اور جو ڈالی پھل لاتی ہے وہ چھانٹی جاتی ہے. اور چھانٹی اس لیے جائے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے. اور آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے. اور سب سے پہلے میرے عزیزو ہم دیکھیں گے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ڈالی جو ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی جو بے پھل ہوگی. متی کی انجیل اور اس کے 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ کٹائی کا ایک وقت ہے. کٹائی کا کیا ہے؟ ایک وقت ہے. ایک مالک نے جب اپنے کھیت میں گیہوں کے دانے بوئے تو لکھا ہے کہ اس میں کڑوے دانے اس کے دشمن نے بو دیے, اور نوکر کہتے ہیں مالک اگر تو چاہتا ہے تو ہم ان کڑوے دانوں کو نکالیں. تو مالک کہتا ہے نہیں, ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں کے ساتھ تم اچھے دانے بھی نکال لاؤ. سو ان کو بڑھنے دو, ان کو کیا کرو؟ بڑھنے دو. اور جب کٹائی کا وقت آئے گا تو میں کاٹنے والوں سے کہوں گا کہ سب سے پہلے کڑوے دانوں کو کاٹو اور انہیں آگ میں ڈال دو, اور پھر گیہوں کے گٹھے باندھ کر میرے کھتے میں ان کو رکھ دو. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے فرمایا کہ کٹائی کا ایک وقت ہے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے آسمان پر ایک آدمزاد کو دیکھا جس کے ہاتھ میں درانتی ہے, اور وہ تیز درانتی ہے. اور پھر وہاں سے خدا کے مقدس سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ اپنی درانتی کو زمین پر چلا, کیونکہ کٹائی کا وقت, فصل کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. اور اس نے اپنی درانتی جو ہے وہ زمین پر ڈال دی, اور لکھا ہے خدا کی جو فصل تھی وہ پک گئی, اور اس فصل کو خدا کے غضب کے پیالہ میں, یعنی اس حوض میں روندا گیا. سو کٹائی کا ایک وقت ہے. خدا کہتا ہے, یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو ڈالی بے پھل ہے وہ کاٹ دی جائے گی. یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. کٹائی کا ایک وقت ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 13ویں باب کی 7ویں آیت میں, جہاں یسوع مسیح نے انجیر کے درخت کی مثال دی, کہا کہ مالک 3 سالوں سے اس میں پھل ڈھونڈنے آتا تھا لیکن پاتا نہیں تھا. آخرکار اس نے کہا میں 3 برس سے آ رہا ہوں, اس میں پھل نہیں پاتا, اس کو کاٹ دے. اس کو کیا کر؟ کاٹ دے. برداشت ختم ہو گئی ہے, کاٹ دے اس کو, بے پھل ہے, اس کو کاٹ دے. تو مالک کہتا ہے کہ 1 سال اور انتظار کر لے مالک, پھلا تو خیر ورنہ آخر کیا اس کو میں کاٹ دوں گا. یاد رکھیں بے پھل ڈالیوں کے کاٹنے کا ایک وقت ہے.
फसल एक दिन कट जाए, डालियां एक दिन तो बेफल हैं ये काटी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि कुछ और भी वजूहात हैं जिनकी बना पर डालियां काटी जाएंगी। आइए देखें ज़बूर 37 और 9 आयत। जो डाली फल नहीं लाती है तो यीशु मसीह में, है तो ईमानदारों की जमात में, है तो मसीह नाम है, लेकिन फल नहीं है, रास्तबाजी के काम नहीं है। बाइबल फरमाती है कि वो काट डाले जाएंगे, बेफल जिंदगियां जो हैं वो काट दी जाएंगी। ज़बूर 37 और उसकी 9 आयत। हाँ जी, बदकार क्या होंगे? क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे। खुदावन की क्रांति जो है वो इस ज़मीन पर चलने वाली है। जो बेफल जिंदगियां हैं, खुदा का कलाम फरमाता है वो बदकारी में है, बद किरदार हैं। वो क्या होंगी? क्योंकि बद किरदार काट डाले वो ज़मीन के मुल्क के वारिस ना होंगे। इसी की 22वीं आयत में देखिए। जी जी, जिनको हाँ जी बरकत देता है, जिनको बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। बेफल जिंदगियां काट दी जाएंगी। बदकिरदारी में जो जिंदगियां बसर हो रही हैं, खुदा की कटाई के वक्त वो काट दी जाएंगी। जिन पर खुदा की लानत हो चुकी है, जिन पर मोहर हो चुकी है कि ये खुदा के गजब के हौज में रोते जाएं, वो काट डाले जाएंगे। वो बरकत के और जमीन के वारिस नहीं है। और काटे जाने का मतलब, इसको यूनानी जुबान में एरोई कहते हैं, और एरोई का मतलब है निकाल कर, अपने दूर, अपने पास से निकाल कर फेंक देना, अलग कर देना। और मुकाशफा की किताब में यही वर्ड यूज हुआ है, जो कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ, काश के तू सर्द या गर्म होता। तू ना सर्द है ना गर्म है, मैं अपने मुंह से तुझे फेंकने के लिए भी लफ्ज जो है वही यूज हुआ है। और फिर मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि मैं आकर तेरे चिराग को चिरागदान की जगह से हटा दूंगा। तो वहां पर भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इरोई है, और इसका मतलब ये है फेंक देना अपने पास, और इसका मतलब दफा करना भी होता है, दूर फेंक देना, अपने आप से दूर कर देना। सो मेरे अज़ीज़ों, जो लोग बेफल जिंदगियां बसर कर रहे हैं, बदकिरदारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके ऊपर लानत हो चुकी है, वो काट डाले जाएंगे, वो खुदावंद के हुक्म से निकाल दिए जाएंगे। और यही बात ज़बूर नवीस दाऊद कहता है कि मुझे अपने हस्बैंड से खारिज ना कर। सो मेरे अज़ीज़ों, दो वजूहात यहाँ पर बताई गई है, बदकिरदारी और लानत। और तीसरी रोमियो 11वां बाब 22वीं है। रोमियो 11वां बाब 22वीं। हाँ जी, खुदा की मेहरबानी को और सख्ती को, इसको समझो, खुदा की मेहरबानी क्या है, खुदा की सख्ती क्या है। सुनिए जरा आगे। सख्ती उन पर जो खुदा का कहर और गजब उनके ऊपर है जो गिर गए हैं। कौन गिर गए? मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, बस ख्याल करके तू कहां से, मैंने तुझे कहां पर रखा और तू कहां से, किस मुकाम से गिरा है। सख्ती खुदा की उन पर है जो अपने मुकाम को छोड़ चुके हैं, जो गिर गए हैं। और हाँ जी, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर, जो खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, उसकी बेकदरी ना करना। बशर्ते कि तू खुदा की मेहरबानी पर कायम रहे। और वरना तू भी, अगर तूने खुदा के फजल, खुदा की मोहब्बत और खुदा के रहम और उसकी मेहरबानी की बेकदरी की, तो तू भी क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा। बेकदर लोग जो खुदा के फजल के रूह को बेइज्जत कर
کرتے ہیں, خدا کے محبت کی بے قدری کرتے ہیں. اتنا بڑا رحم فضل خداوند نے کیا, بے قدری ہے اس کی, وہ بھی کاٹے جائیں گے. جو بد کرداری میں زندگی گزار رہے ہیں کاٹے جائیں گے, جن کے اوپر لعنت ہو چکی ہے وہ کاٹے جائیں گے. بے قدری کرنے والے لوگ, فضل کی بے قدری کرنے والے لوگ کاٹے جائیں گے. یسایہ 10واں باب 33. یسایہ کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 33. جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹی جاتی ہے, بے قدری کے سبب سے, لعنت کے سبب سے, بدکرداری کے سبب سے. اور آگے دیکھو, ہاں جی, شاخوں کو چھانٹے گا ہیبت ناک طریقے سے. اس کا مطلب ہے ڈراؤنا. یہ منظر بہت ڈراؤنا ہوگا جب خداوند درختوں کو چھانٹے گا, جب ڈالیوں کو کاٹا جائے گا, جب درانتی چلے گی, فصل کٹے گی. یہ وقت لکھا ہے بڑا ہیبت ناک ہوگا, برداشت کے لائق نہیں ہوگا. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اور اگر آپ اس میں جا کر 14واں باب پڑھیے گا جا کے گھر میں, دیکھیے کہ جب درانتی چلے گی, لکھا اتنی خون ریزی ہوگی, فصل کاٹ کے خدا کے اس قہر کے حوض میں رونی جائے گی. تو لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی فرلانگیں ہیں, فرلانگ سمجھتے ہیں نا, اس کی لگاموں کے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ اس کی لگامیں جو ہیں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں, لکھا ہے ان تک خون پہنچ جائے. اتنی خون ریزی, اتنی بڑی خون ریزی ہوگی. بڑے ہیبت ناک طریقے سے شاخوں کو چھانٹنے والا ہے, کاٹنے والا ہے. آگے سنیں کیا ہوگا. قداور کاٹ ڈالے جائیں گے. خدا شاخوں کو چھانٹے گا. جو ڈالی پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹے گا, اور جو پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالے گا. اور لکھا ہے جو قد آور ہیں وہ کاٹ ڈالے جائیں گے. اور بلند کیا ہوں گے؟ جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں. اے خداوند کہنے والے لوگ بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے, وہ پست کیے جائیں گے.